جنگل کے درندوں نے بھونکنا شروع کر دیا. اللہ کی قسم نبی کی حرم کی بات کا حیا کر کر جنگل کے درندوں کو تو حیا آ گیا, پاکستان کے کتوں کو حیا کوئی نہیں آ رہا ہے. ایک دن گزرا ابراہیم علیہ السلام, دوسرا دن گزرا اسماعیل علیہ السلام. ادھر باپ رو رہا, ادھر ماں رو رہی, گھر والی رو رہی. زادہ راہ ختم ہو گیا. اب اللہ کی وصیت چلنی تھی. حج کیا ہے؟ ایک گھر کے افراد کی اداؤں کا وفاؤں کا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل کی جدائی کا نام, ماں ہاجرہ کی تربیت کا نام, اماں کے دوڑنے کا نام, باپ کے دوڑ, باپ کی تنہائی کا نام, صبر کا نام اللہ نے حج قرار دے دیا. میرے عزیزو جب زادہ راہ ختم ہو گیا, دل کا سورج چڑھایا, اماں ہاجرہ کو پتھروں کے اوپر پاؤں رکھنا مشکل ہو گیا. تو اماں ہاجرہ نے ایک بڑا پتھر اٹھایا کھڑا کر دیا, دوسرا پتھر اٹھایا کھڑا کر دیا, پھر اپنی جان سے زیادہ طاقت لگا کر تیسرا پتھر اٹھایا, دو پتھروں کے اوپر رکھ دیا, اور اسماعیل علیہ السلام کو ان پتھروں کے درمیان چھاؤں کر کے لٹا دیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو مشکیزے کا منہ کھول کے دیکھا, پانی کوئی نہیں. ستو کا میرے عزیزو گٹھڑی کھول کے دیکھی, ستو کوئی نہیں. اب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑنا شروع کر دی, ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے. اما ہاجرہ رونے لگی. اللہ اکبر. اِلَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. اس پہاڑی پر لٹایا, اس پہاڑی پہ توڑ کے دکھا رہی ہے. 7 چکر لگائے مائی نے, 7ویں چکر پر اماں مدی گر گئی. ماربل تو نہیں تھا, ایسی تو نہیں تھا, پہاڑ تھے, نکیلے پتھر, پیر زخمی. جب 7واں چکر لگا اماں مدی گر گئی, اور پتہ لگا اب وہاں وہ نہیں بچے گا, یہاں میں کوئی نہیں بچوں گی. پیاس سے اس کی بھی زبان باہر نکل گئی, پیاس سے اس کی بھی زبان باہر نکل گئی. اماں جب یوں کر کے لیٹی ہوئی, اللہ کو ہاجرہ کی بے بسی پہ ترس آیا, اسماعیل کے رونے پہ ترس آیا. اس لیے تو فرمایا حاجی صفا مروہ پہ اللہ کو رو کے دکھا, جس طرح ہاجرہ کے رونے کی لاج رکھی اللہ تیرے بھی رونے کی لاج رکھے گا. اللہ اکبر. اماں نے جب زمین پہ لیٹی, مدے منہ لیٹی ہوئی, اور بچہ بلک رہا ہے, اماں نے یوں کر کے آسمان کی ٹھنڈی سانسیں, آخری سانسیں لی ہوئی اور آسمان کی طرف دیکھا. اماں کی نگاہ جب دوسرے پہاڑ پہ پڑی تو کیا دیکھتی ہے؟ پرندوں کا جھرمٹ اس پہاڑ کے ارد گرد گھوم رہا. آئے اماں سمجھ گئی اسماعیل کا انتقال ہو گیا, اب یہ پرندے آ رہے ہیں, میرے بچوں کو چونچوں میں لے کے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. روایات میں لکھا ہے اماں کے اندر جان تو تھی کوئی نہیں, اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور ہاتھ کے سہارے پر یوں کر کے اوپر اٹھی اور دیکھا کہ آخری اولاد ہے نا. آج کہتے ہیں ماں باپ اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں, یہ جان دے رہی ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں, اپنے ہاتھوں کے بل کھڑی ہوئی. دیکھا اللہ اکبر, اسماعیل کی ایڑی رگڑی جا رہی ہے, ایڑی کے پاس سے زمین پھٹی ہوئی اور پانی کا فوارہ یوں کر کے اٹھ رہا ہے. اسماعیل کی زبان کھلی ہوئی علیہ السلام کی, اور پانی کے قطرے اسماعیل اپنے ہونٹوں سے چوس رہے ہیں. اللہ کی قسم ماں نے خود نہیں پیا, بیٹے کو پیتا دیکھا, ماں نئی زندگی اٹھ کے پھر کھڑی ہو گئی. آج بھی میرے بچوں خدا پاک کی قسم ماما ٹھنڈیاں چھاواں اور باپ میرے عزیزوں ٹھنڈے درخت کی چھاں ہوا کرتی ہے. یہ خود نہیں کھاتے, یہ خود سادے پانی پی لیتے ہیں. تیرے لیے پتہ نہیں برف کہاں سے مانگ کے لاتے ہیں, اس برف کے پیسے تیرے لیے کہاں سے تلاش کر کے لاتے ہیں. یہ ماں باپ ہے, قدر کر ان ماں باپ کی. جس دن یہ چلے گئے نا قبروں میں, جس دن بجھ گئے اور ان کی آنکھ بند ہوگی, ترستا پھرے گا, اللہ کی قسم ترستا پھرے گا, ترستا پھرے گا, کئی ہوا نظر نہیں آئے گی. قبرستان جا کے قبر کے اوپر جا کے کھڑا ہوگا, امی امی جو رات کو 1 مرتبہ کہنے پہ 10 مرتبہ کہتی تھی بتا نا, او بتا نا کیا بات ہے, مجھے نہیں بتاوے گا میرا لال, کسے بتائے گا؟ باپ کہتا پوچھ پوچھ, خدا کی قسم چیخ چیخ کے گلے پھاڑو گے, قبر سے جواب کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں سنائی دے گی. بھائی ہاجرہ نے دیکھا, اٹھ کے کھڑی ہوئی اور دوڑتی گئی. اللہ نے کہا فرشتو یہ 7 مرتبہ دوڑنا لکھ لو, قیامت کی صبح تک پیر ولی غوث حتیٰ کہ میرا نبی کیوں نہ ہو, جب تک یہاں دوڑ کر نہیں دکھائے گا میں اللہ کو کسی پہ ترس نہیں آئے گا. صفا مروہ جب تک نہیں کرو گے اور اس مقام پہ دوڑو گے نہیں, میں آسمانوں سے تمہیں حاجی کوئی نہیں کہوں گا. اللہ میں عبد الحنان ہوں, میرے سے تو چلا نہیں جاتا, دوڑا کیسے جائے گا؟ پر میں عبد الحنان نہ ہیل بہانے اپنے پاکستان میں کریو, تجھے تقریر کے لیے 2 بندے پکڑ کے لے کے جاوے, لیکن جب صفا مروہ کے اوپر آوے گا بے شک کسی کا سہارا لے یا کرسی پر بیٹھ یا ویل چیئر پر بیٹھ, جب تک ان ہری لائٹوں کے درمیان دوڑ کے نہیں دکھائے گا میں اللہ کو تیرے اوپر بھی ترس کوئی نہیں آئے گا. اے اللہ, حاجی حج کر رہا ہے, بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, احرام باندھا ہوا ہے,
حجر اسود پہ پانی بوسا لیا، پانی پیا، صفا مروہ پہ قدم رکھنے لگا، اسرائیل علیہ السلام نے گردن دبوچ لی، موت آگئی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا بھی ہم نے انتظام، ہاجرہ تیرے قدموں کی چال ڈال مجھے بڑی پسند ہے۔ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا اس کا مکہ مدینے میں جنازہ ہو رہا ہوگا، اس کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کروں گا، جو اس کی شکل کا فرشتہ پیدا کروں گا وہ ہاجرہ کی جگہ پر جب تک دوڑ کے نہیں دکھائے گا مرنے والے کے نام اعمال میں حج عمرے کا ثواب ہی نہیں لکھوں گا۔ ایسی اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ عورت ہر جگہ مرد کے ساتھ، اگر تم نے اپنی گھر کی تربیت، اگر اپنے گھر کی ازواجی زندگی دیکھنی ہو، قصہ پڑھ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی وفاداری کا۔ فلما بلغ آخری بات ما سایا قال یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹے کو سامنے بٹھا لیا، زمین نام نہیں کرنے لگا، جداد نام نہیں کرنے لگا، مکان نام نہیں کرنے لگا، خاندان نام نہیں کرنے لگا، اے میرے بچے میرے ہاتھ میں تیز دھاری چھرا ہے، میں نے تیرے گلے پہ چلا دیا۔ قال یا بطفل ما تمر، علاقے والوں کیوں نہیں بلایا؟ پولیس میرے اوپر نہیں درج کرائی، کوتوال کو نہیں بلایا، یوں نہیں کہا میرے ابے کو اللہ اکبر گیس ہوگی، میرے ابے کا دماغ خراب ہو گیا، بلکہ قال یا بطفل ما تمر، مجھے پتہ ابا تو لب نہیں ہلا سکتا، تو آگ کی پلک نہیں جھک سکتا جب تک اللہ کا امر تیرے پر غالب نہ آ جائے۔ یہاں بھی اللہ کی کوئی مشیت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ قال یا بطفل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان تجھے اللہ نے جو حکم دے دیا کر گزر، رہی میری باری، ابا جان تو مجھے ذبح کر چھری چلا، ابا جان صبر تو بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے، اے ابا اس معاملے میں تیرا بیٹا تجھے پلک جھپکتا بھی نظر کو ہی نہیں آئے گا۔ لے کے چلے جب گھر سے، چلو بھائی بیٹے جی چلے، یا تو 10 مرتبہ ابا آواز مار دو، بیٹے مسجد چھوڑا، اچھا ابا چھوڑاتا ہوں، اچھا ابا، بھائی اسماعیل علیہ السلام جا رہے ہیں، شیطان نے آ کے چال ماری، بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تیرے گھرانے کا بول بالا، شیطان قیامت کی صبح تک اسی حاجی سے تیرے گھر کا بول بالا، شیطان کی قیامت کی صبح تک اسی حاجی کے ہاتھوں سے تیرا مقالہ ہوتا رہے گا۔ خالہ جی السلام علیکم، بابا جی کی شکل میں آگئے، خالہ جی کیا ہوا؟ کہاں گئے گھر والے اور بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام دوست کی دعوت پہ گیا۔ کون سا دوست؟ بڑا کوئی خاص دوست ہے، بڑا بڑا سوار کے لے کے گیا میرے پوت کو۔ انہوں نے کہا اچھا، ٹھیلی مٹھائی کی لے کے گیا، برفی کی کے لڈو لے کے گیا، فروٹ لے کے گیا، کھجوریں لے کے گیا مکے کی، کہا نا چھری لے کے گیا، رسی لے کے۔ کہا اچھا دوستوں سے ملنے جاوے چھری رسیاں لے کے جاوے؟ کہا کیا پتہ دل میں خیال ہو واپسی پہ لکڑیاں کاٹ کے لے کے آئے گا، گھر کے چن لے کے۔ کہا نا اسے اللہ کا حکم آیا، پیغمبر ہے نا، خواب میں بیٹے کے گلے پہ چھری کر پھٹے وہ کنکر پڑے تھے، اعوذ باللہ، اللہ کی لعنت تیرے پہ، کوئی باپ بھی بیٹے میں چھری چلاتا ہے؟ اللہ کا فرشتہ اس ادا کو بھی دیکھ لو، قیامت کی صبح تک اس کو بھی میں نے جاری رکھنا ہے۔ اللہ دل میں خیال آیا، کبھی گھر سے علیحدہ گھر کر رہا، کبھی آگ میں گر رہا، کبھی ابے کے سامنے کھڑا، کبھی بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا، کیا پتہ سچی کہہ رہا ہو کہ میرا گھر والا اللہ کے نام پہ لینے کے لیے گیا۔ شیطان کہنے لگا واہ میرا چال چل گئی، چال چلی گئی، اب میرا معاملہ حل ہو گیا، اب میں خدا کو دکھاؤں گا۔ یہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ تیرا پیغمبر جس سے دوستی کی نبھا رہا ہے۔ اللہ بھائی ہاجرہ نے اپنے سر پہ دوپٹہ لیا، توجہ کرنا میرے پیاروں، میری پیاریوں، میری بہنوں، بھائی ہاجرہ نے سر کے اوپر دوپٹہ لیا، اس وقت کا برقع ہوگا جو اماں نے لیا، لے کے دروازے کی چوکٹ پار کر کے گھر کا پردہ ہٹا لیا، کبھی کھمبے دیکھا، کبھی سجے دیکھا، کبھی سامنے دیکھا، نہ ابراہیم دائیں بھائی آگے پیچھے نظر نہ آیا، ہلکی سی آواز سے کہا ابراہیم ابراہیم، پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اللہ یہ میری صدا، میرا پیغام میرے گھر والے کو پہنچا دے۔ کیا کہا؟ ابراہیم ہر جگہ تو نے میرے ساتھ وفا کی، میں نے تیرے ساتھ وفا کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو مجھے عورت سمجھ کے چھوڑ گیا، مجھے کمزور کلیجے کے ہلکے دل کی چھوڑ کے چلا گیا۔ ابراہیم لگتا ہے آج تجھے میرے ساتھ وفا یاد نہ آئی، اور آج تجھے لگا میں تیرے ساتھ بے وفائی کر جاؤں گی۔ ابراہیم مجھے جاتے لگیلا کیوں دے کے چلا گیا؟ شیطان کہنے لگا بی بی کیا باتیں کر رہی ہے، جلدی کر اپنی چوٹی پھاڑ، اپنا گرے بال پھاڑ، دوپٹہ اتار، ننگے پیر چل، میں تجھے بتاؤں گا کہاں بیٹے کو لٹا رکھا ہے۔ اماں ہاجرہ پردے کو ہٹا کے اندر آئی، کواڑ بند کر لیا، آسمان کی طرف دیکھ
کے کہنے گیا اللہ ابراہیم کو میرا پیغام پہنچا دے. ابراہیم ہر جگہ وفا کر کے گیا, آج بے وفائی کر کے کیوں چلا گیا؟ اللہ اکبر. اگر اللہ کا حکم بیٹے کو ذبح کرنے کا آیا تھا, بیٹے سے پہلے مجھے بتاتا. اللہ کی عزت کی قسم میں تجھے رسی لے کے جانے ساتھ نہ دیتی, بلکہ میں تیرے ساتھ خود چلی جاتی. اے ابراہیم بیٹے کے ہاتھ پیر پر تو رسی نہ باندھنا, بلکہ مجھے بتاتا اللہ کے نام پر ذبح کرنا. تو بچے کے لیے چھری پتھر پہ تیز کرتا, میں بچے کو زمین پہ لٹا کر اس کے ہاتھ پیر پکڑ کے خود بیٹھ جاتی. رسی کی کیا ضرورت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام تو چھری پھیر کے دکھاتا, بیٹا صبر کر کے دکھاتا, میں اللہ کو شکرانے کے طور پہ رو کے دکھاتی. جب اس کے گلے سے خون نکلتا, میرے ہاتھ پر گرتا, یہ خون والا ہاتھ اللہ کے دربار میں میں اٹھا کے رو کے دعا کرتی, اللہ میرے شوہر اور میرے گھر والے کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے. پڑھاؤ کس سے؟ اپنے گھر کے اندر سیدہ عائشہ کے, پڑھاؤ اماں خدیجہ الکبریٰ کے, بتاؤ سیدہ فاطمہ کا کردار, سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم کا کردار, بتاؤ اللہ اکبر نبی کے ازواج کا, نبی کی بنات کا, نبی کی صحابیات کا کردار بتاؤ, تاکہ گھر والوں کو پتہ لگے روٹی کپڑا مکان کچھ نہیں ہوا کرتا, بلکہ کردار سب کچھ ہوا کرتا ہے. خدا پاک کی قسم عورت کردار میں اعلیٰ بنے گی, مرد کردار میں اعلیٰ بنے گا. جن ویڑوں کے اندر آج میرا عزیزوں 2 دانت 6 دانت والے جانور نظر آتے ہیں, اگر کردار مرد عورت کا بن گیا, انہی ویڑوں کے اندر خدا پاک کی قسم ہے آپ کو مجھے کبھی یوسف بن نوری نظر آئے گا, کبھی غلام غوث ہزاروی نظر آئے گا, انہی ویڑوں میں انہی گودوں میں دودھ پیتا آپ کو مجھے کبھی عطا اللہ شاہ بخاری نظر آئے گا. کردار بنائے اپنا اللہ کے واسطے, اپنے مال بنا لیا, بینک بھر لیے, جیبیں بھر لی, سلوکیں بھر لیے, شلواروں کی جیبیں بھر لی. کردار سے میں خدا کی قسم ہم اپنے چہرہ ہی نہ بھر سکے, اپنے ہاتھوں کے چلو نہ بھر سکے. میرے پیارو اللہ کے واسطے اللہ نے زندگی دی, یہ اللہ کی امانت ہے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں ہم نے زندگی کو چھوڑنا ہے, ورنہ یہ زندگی میں چھوڑ کے چلی جائے گی. ہمیشہ کا غم, ہمیشہ کی پریشانی, ہمیشہ کا رونا, ہمیشہ کے دکھ دے کے چلی جائے گی. اصل کا معاملہ تو مرنے کے بعد کا ہے. یہ اوکھر سب کے گزر گئی, کسی کی اے سی میں, کسی کے بغیر اے سی میں, کسی کے موٹے کپڑوں میں, کسی کے پتلے کپڑوں میں گزر گئی. اصل تو معاملہ وہاں ہے, پتہ نہیں کفن بچے گا کہ نہیں بچے گا, جسم بچے گا کہ نہیں بچے گا, قبر گلے گلزار ہوگی, یہ جہنم کی آگ کا انگارہ بن جائے گی. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. میرے عزیزوں اپنی عقل پر, اپنی نسل پر, اپنے بچوں پر اللہ کے واسطے ترس کھائیے, اپنے بچوں پر رحم کھائیے, تاکہ ہمارے بچے اور ہم اللہ کی ناراضگی سے بچیں. یہ بے موسمیہ بارش, یہ آندیاں, یہ فسادات, یہ جھگڑے, یہ میرے عزیزوں پریشانیاں اور یہ بدسکونیاں, یہ ساری اللہ کی ناراضگی کا اظہار. سمندر بھی رو رہا, دھاڑے مار رہا, اس کے آنسو چھلک چھلک کے پا رہے, اور وہ کہہ رہے او لوگوں میں سنامی نہیں آ رہا, میں اللہ کے آگے ڈر کے اللہ سے رونے کا اظہار کر رہا ہوں. رونے کا کہ میں سمندر ہو کے اللہ کے آگے ہتھیار ڈال دیا, تم اشرف المخلوقات ہو کر کیوں اللہ کے آگے اکڑ کے بیٹھے ہو. زمین زلزلوں میں ہل گئی, طوفان آ گئے, پریشانیاں بڑھ گئی, سمندروں نے پانی باہر نکالنا شروع کر دیا, لیکن انسان ہے جس کے اندر سے نفرت نہیں نکل رہی, بغض عناد نہیں نکل رہا. نکالیے اپنے دلوں کے اندر محبتوں کا رنگ بھریے, پیار کا رنگ بھریے. جو کنویں کے اندر ہوتا ہے وہ نل کے ذریعے, ڈول کے ذریعے باہر آتا ہے. ہمارے اندر بغض عناد اور نفرتیں, ایک دوسرے سے جدائی, ماں باپ سے جدا, بھائیوں بہنوں سے ناراض ہو کر پتہ نہیں کیسے نیند آ جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں مسلمان کا زیور نہیں ہے, بلکہ مسلمان کے لیے ندامت کا سبب ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے, اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے. توبہ کے کلمات میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, بدنگاہی سے, بدعہدی سے,
تیری نافرمانی سے، نمازوں کے چھوڑنے سے، تیری نافرمانیاں کرنے سے، اے اللہ بری باتوں سے، غیبت سے، چغلی سے، دکھلاوے سے، ریاکاری سے، تیرے ناراضگی سے، تیرے نبی کی نافرمانی سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ امید ہے اس جذبے کے ساتھ ہم نے معافی مانگی، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ایمان قرآن کے ساتھ میرے عزیزو، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے قدم اٹھاتے بھی رہیں اور دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرتے رہیں۔ ختم نبوت سے کے ذریعے سے اللہ نے خیر والا کام اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ یہ دولت اس امت کی جھولی میں آئی کہ اسے نبیوں کی نسبت بھی نصیب، نبیوں کا کام بھی نصیب ہے۔ نبیوں کا کام کیا تبلیغ کی عالی محنت کہ لوگوں کے دروازوں پر جانا۔ چھٹیاں ہوئی ہیں میرے عزیزوں، اور لوگ بھی اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو کے بیٹھے ہیں۔ گرمی میں لوگ گھر سے نہیں نکلتے، اپنے گھر کے پنکھے نہیں چلاتے، چلو اللہ کے گھر کے پنکھے جا کے چلا کے بیٹھ جائیں۔ وہاں گھر والے تو ابا بار بار بند کرے گا، یہ بند کر دو وہ چلا دو، اور مسجد میں جماعت جائے گی مولوی صاحب ہی سارے چلا دے گا، کوئی نہیں جماعت گرمی کے اندر آئی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، دین سیکھیں، دین سکھائیں۔ میرے عزیزو، کل جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اللہ اکبر۔ اس جمعے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کیجئے۔ جن کا سروزہ بنتا ہے، جن کے 3 دن بنتے ہیں، لگاؤ صبح سے اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں 3 دن۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ نکلو گے کل کو میرے عزیزو؟ کون کون نکلے گا 3 دن کے لیے کل سے اللہ کے راستے میں؟ پکی سچی نیت کرتے ہو بھائی؟ اللہ مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے۔ نوجوانوں چھٹی ہیں، 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ اللہ کے راستے میں، مسجد وار کام کرو۔ یہ اللہ اکبر مدرسہ صدیق اکبر انشاءاللہ ولی اللہ صاحب فرمان الہی صاحب ان کی زیر قیادت، اہل علاقہ کی زیر نگرانی میں انشاءاللہ عنقریب اس کا کام شروع ہونے والا ہے، اور کچھ الحمدللہ اس کی جگہ کے لیے، تعمیر کے لیے کچھ فنڈ اکٹھا ہے۔ اور اگر یہ حضرات آپ کے پاس آئیں اور آپ کچھ نیکی کی دعوت دیں تو آپ کے حضرات سارے تعاون کرو گے میرے عزیز؟ تھوڑا تھوڑا زیادہ کون کون کرے گا انشاءاللہ تعاون؟ سارے سچے دل سے کہو میرے عزیزوں، کرو گے؟